السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 28۔ ناظرین، ایپیسوڈ 27 میں آپ جان چکے ہیں کہ جب مسلمان اڑبولا کے قلعے پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اڑبولا کے قلعے سے تدمیر حلیہ بدل کر مسلمانوں کے پاس قاصد بن کر آیا اور صلح کی تمام شرائط لکھیں۔ جب عبدالعزیز نے کہا کہ اس کے اوپر تدمیر کے دستخط ہوں گے، جا کر اسے بلا لو، تو تدمیر نے اپنی داڑھی اور جبہ اتارا تو تمام مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تدمیر ہے۔ ناظرین، تدمیر کی اس ہوشیاری کا تذکرہ تمام تاریخوں میں مذکور ہے۔ عیسائی اور عربی مورخین نے بالتفصیل اسے لکھا ہے اور اس کی ہوشیاری پر اسے داد دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے نہایت جرأت اور ہمت سے کام لیا تھا۔ دشمنوں کے بیچ میں اس طرح چلے آنا نہایت شجاعت و بصالت کا کام ہے۔ عبدالعزیز اور ان کے پاس بیٹھنے والے مسلمان بھی اس کی ہوشیاری اور ہمت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عبدالعزیز نے اس سے کہا، تدمیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے نہایت دانائی اور بڑی جرأت کا کام کیا ہے، مگر اس کے باوجود کچھ بے وقوفی بھی کی ہے۔ تدمیر کہنے لگا، وہ کیا؟ عبدالعزیز نے کہا، تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تم نے آ کر مقابلہ کیا تھا۔ تدمیر کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، اور تم نے اسماعیل کو گرفتار کیا تھا۔ تدمیر نے کہا، جی ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ پھر عبدالعزیز نے کہا، پھر تم نے شاہ رازرق کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ بھی کی؟ تدمیر کہنے لگا، بے شک یہی درست ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، پھر تم نے میرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا؟ تدمیر کہنے لگا، یہ تو کل کی بات ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا تمہاری ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب تمہارے خون کے پیاسے نہیں؟ تدمیر کہنے لگا، بے شک آپ سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، تو کیا دشمنوں کے نرغے میں اس طرح چلے آنا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دینا عقل مندی ہے؟ تدمیر کہنے لگا، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عبدالعزیز نے کہا، نہیں۔ تدمیر کہنے لگا، تو مجھ سے سنیے، مجھے بالکل یقین ہو چکا ہے کہ مسلمان صادق القول اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ صلح کی دستاویزات مکمل ہو گئیں تو میں نے اپنا حلیہ ظاہر کیا۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا اب دستاویزات لے کر اس پر دستخط کر دو۔ تدمیر نے دستخط کر دیے اور کہا، مہربانی کر کے اس کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجئے۔ عبدالعزیز کہنے لگے، اچھا۔ انہوں نے اس کی ایک نقل کرا کر اس کے حوالے کی۔ اس نے کہا، اب ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، ہمیں منظور ہے، لیکن اگر تم نے کوئی فریب دیا تو؟ تدمیر کہنے لگا، اطمینان رکھیے، میں فریب کر ہی نہیں سکتا۔ عبدالعزیز نے کہا، کس وجہ سے؟ تدمیر کہنے لگا، آپ کو وجہ کل قلعہ میں آ کر معلوم ہو جائے گی۔ عبدالعزیز نے کہا، مگر ہم ایک شرط پر قلعہ کے اندر جائیں گے۔ تدمیر نے کہا، کس شرط پر؟ عبدالعزیز نے کہا، تم قلعہ کے تمام دروازے کھلے رکھو گے۔ تدمیر کہنے لگا، مجھے منظور ہے، دروازے صبح ہی کھلوا دوں گا۔ عبدالعزیز نے کہا، بہت اچھا، اب مجھے دعوت منظور ہے۔ تدمیر نے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ غلام نے آ کر کہا، حضور کھانا تیار ہے، لہٰذا کھانا کھا کر جائیے گا۔ تدمیر کہنے لگا، بہت بہتر۔ تھوڑی دیر میں غلام کھانا لے کر آ گیا۔ یہ کھانا نہایت سادہ تھا۔ دونوں نے دوستوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر تدمیر اٹھا اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عبدالعزیز نے عثمان، حبیب اور ادریس کے پاس قاصد روانہ کر دیا کہ تدمیر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تینوں سردار اپنا اپنا لشکر لے کر خیموں میں واپس آ گئے۔ چونکہ اب صلح ہو گئی تھی، اس لیے مسلمانوں نے کمریں کھول دی تھیں، ہتھیار اتار لیے اور کھانا کھا کر میدان میں پھیل گئے۔ وہ 10-20 آدمیوں کے گروہوں میں تقسیم ہو کر جگہ جگہ سبزہ زار پر بیٹھ گئے اور مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ دن انہوں نے قلعہ کے باہر کھلے میدان میں گزارا۔ دوسرے دن آفتاب نکلتے ہی قلعہ کے تمام دروازے کھل گئے اور کچھ ہی دیر میں تدمیر چند سواروں کے ساتھ پھاٹک سے نکل کر اسلامی لشکر کی طرف چلا۔ مسلمانوں نے پھاٹک کھلتے ہی اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عبدالعزیز نے مسلمانوں کو اس کی دلیری اور ہوشیاری کا واقعہ سنایا۔ چونکہ مسلمان بہادر تھے، اس لیے وہ بہادروں کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ چنانچہ تمام مسلمان اس کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے خیمہ سے باہر نکل کر اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ تدمیر مسلمانوں کے اس طرح استقبال کرنے سے نہایت خوش ہوا
اور اس نے خلوصی دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالعزیز بھی اسے لینے کے لیے چند قدم آگے بڑھے تھے، وہ انہیں دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اتر آئے اور سب نے عبدالعزیز کو سلام کیا اور خیمہ پر پہنچے، خیمے کے باہری فرش پر بیٹھ گئے۔ تدمیر نے کہا، شریف فاتح، آپ نے اس وقت میرا استقبال کر کے میرے دل میں اپنی عزت و وقار کا حب پیدا کر دیا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، مسلمان اخلاق کا پتلا ہے، ہمیں ہمارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کی تلقین کی ہے، اس لیے ہر مسلمان ہر انسان کے ساتھ خلق و مروت سے پیش آتا ہے۔ جو مسلمان خلیق نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں۔ دنیا ان کے اخلاق حسنہ کی مداح ہے۔ ہم دنیا جہاں کو تلوار کے زور سے مطیع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ حسن خلق سے ہلکا بگوش اسلام کرنا چاہتے ہیں۔ تدمیر کہنے لگا، یہی وجہ ہے کہ عیاش آپ کو دشمن سمجھتے ہوئے بھی آپ کی طرف جھکے ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، یاد رکھیے، تلوار کے زور سے فتح کیا ملک اسی وقت تک قبضہ میں رہتا ہے جب تک اس کے باشندوں کے سروں پر تلوار لٹکتی رہتی ہے، اور خلق و مروت سے فتح کیا ہوا ملک ہمیشہ مطیع رہتا ہے۔ تدمیر کہنے لگا، یہی بات ہے۔ پھر تدمیر نے کہا، اچھا، کیا اب آپ میرے ساتھ قلعہ میں تشریف لے چلیں گے؟ عبدالعزیز نے کہا، میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ضرور چلوں گا۔ تدمیر کہنے لگا، چلیے۔ عبدالعزیز، حبیب، ادریس، دوسرے چند سرداروں اور 100 سواروں کے ہمراہ تدمیر کے قلعہ کی طرف چلے۔ انہوں نے قلعہ کے قریب پہنچ کر یہ دیکھ لیا کہ آج تمام فصیلیں خالی تھیں، ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عبدالعزیز کو اندیشہ ہوا کہ کہیں تدمیر نے کوئی فریب دینے کا قصد نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے اس کی دعوت منظور کر لی تھی، اس لیے اب وہ رد نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ باوجود یہ اندیشہ لاحق ہونے کے وہ اس کے ساتھ نہایت اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ پھاٹک کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نہایت عالیشان اور مضبوط پھاٹک تھا۔ وہ دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے قلعہ میں داخل ہوتے ہی نہایت سریلے ساز بجنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ باجا کمسن لڑکیاں بجا رہی تھیں۔ تمام لڑکیاں نہایت حسین اور اچھی پوشاکیں پہنے ہوئی تھیں۔ باجے کی سریلی آواز کانوں کے ذریعے سے دلوں پر اترتی جا رہی تھی۔ عبدالعزیز اور مسلمانوں نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنی نظریں فوراً جھکا لیں۔ تدمیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ ان مہوشوں کو دیکھ کر گرویدہ ہو جائیں گے، مگر جب اس نے انہیں نظر جھکاتے ہوئے دیکھا تو ان کے زہد و تقویٰ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ مسلمان جب قلعہ کے اندر گئے تو وہاں کیا ہوا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔